ونس اگین جی ویلکم بیک. اپنے پینل سے میں آپ کا تعارف بھی کروا دوں. مفتی نور رحمانی صاحب یہاں موجود ہیں, پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب موجود ہیں, میمونہ مرتضی ملک صاحبہ موجود ہیں. شروع کرتے ہیں. آج کا جو عنوان ہے وہ ہے معافی کا ظرف. میں چاہوں گا کہ تینوں لوگ اس میں انوالو ہو جائیں. ڈاکٹر صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں. ہم میں یہ ظرف پیدا کیوں نہیں ہوتا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مدایا واسع الکرم. بعد حمد و صلوات کے سیر بھائی, یہ جو ظرف ہے اور برداشت, معافی اور احساس ندامت, یہ مترادفات بھی ہیں اور انسانی رویوں کے اظہاریے بھی ہیں. اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں تو مرتے دم تک اس شخص کا منہ نہیں دیکھوں گا, تو بحیثیت مسلمان کے میں رجوع کروں گا کتاب و سنت کی طرف کہ کیا میرے آقا تاجدار مدینہ علیہ تحیۃ والسلام نے کبھی کسی کے لیے یہ جملہ استعمال کیا؟ یہ رویہ ہے پورا, یہ جملہ نہیں ہے. اور اس جملے کے پس منظر میں جو کچھ بھی حالات ہیں ان کو اگر آپ اپنے سامنے رکھیں تو یہ اصل میں انسانی سرشت اور دوسرے الفاظ میں انسان کی وہ نفسیاتی بیماری ہے کہ جس کے تحت وہ یہ کہتا ہے کہ میں دل آزاری کرتا رہوں, برا کرتا رہوں, خرابیاں پیدا کرتا رہوں, اور جو معاشرے کے دوسرے لوگ ہیں وہ اس لیے مجھے معاف کرتے رہیں کہ کیونکہ میں سپریم اتھارٹی ہوں, یا میں بہت بڑا آدمی ہوں, اور یا پھر کوئی اور اس کے پس منظر میں اسباب ہوں. ہمارا جو پروگرام ہے عصر حاضر سے مخاطب ہے, اور ساتھ ہی ساتھ قرآن کریم کی وہ آیات کریمہ میرے سامنے بار بار آ رہی ہیں, بہت سارے حوالے آ رہے ہیں. میں ریلیٹ کرنا چاہ رہا ہوں اس بات کو کہ قرآن کریم نے والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس کہہ کر کیوں مخاطب کیا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ جو غصہ ہے وہ اصل میں انسان کے تکبر, نخوت اور بڑائی کو اس درجہ آگے لاتا ہے کہ انسان یہ بھول جاتا ہے کہ 60-70 سال کے بعد اس کو زمین کا حصہ بن جانا ہے اور اس مٹی میں مل جانا ہے جس مٹی کے قریب شاید کوئی جانے والا بھی نہ ہو. لیکن لوگ کرتے ہیں. اب یہ جو پورا نظام عمل ہے اسلام کا وہ اس بات پر منحصر ہے کہ بڑی سے بڑی بات بھی ہو جائے, اب اگر آپ معاف کر رہے ہیں کسی کو, کیونکہ اللہ کے نزدیک والعافین عن الناس کا مطلب یہ کہ جو لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں, بھول جاتے ہیں, گلے لگا لیتے ہیں, ان سے محبت کرتے ہیں, اپنے رشتوں کو استوار کرتے ہیں, وہ پروردگار کے نزدیک اولیاء میں آ جاتے ہیں, صالحین میں آ جاتے ہیں, کیونکہ ان کا رتبہ بدلتا ہے تو ان کا مزاج اور پوری شخصیت بدلتی ہے. اب اس رویے کے ساتھ ہمارا وہ معاشرہ ہے جو اسلامی, جس کو آپ اسلامی فلاحی ریاست سرور کشور رسال صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیکھتے ہیں, اور خلفائے راشدین کے زمانے میں دیکھتے ہیں, اور پھر اس کے بعد بزرگان دین کا ایک تسلسل ہے جو آج کے دور تک جاری ہے. لیکن آج, اب میں نے یہ بات مکمل کر لی, لیکن آج ہم نفسیاتی ذہنی بیماری کا شکار ہیں جس کو کہتے ہیں بائی پولر ڈس آرڈر. میں پوری ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں. آپ MMPI ٹیسٹنگ کر لیجئے, میں چھوٹا سا ایک سوشل سائنسز کا طالب علم ہوں. MMPI ٹیسٹنگ کر لیجئے, کوئی بھی سائیکٹرسٹ, سائیکالوجی کے لوگ یا کلینکل سائیکالوجی کے لوگ, کراچی یونیورسٹی کا بھی ایک یہاں پر سیکشن کام کرتا ہے, اور اس کے اندر ٹیسٹ کے اندر آپ اس کا رزلٹ نکال لیجیے. جو آدمی یہ کہتا ہے کہ میں نارمل ہوں, وہ اب نارملٹی کی کیا ہے اور اس کے ایلیمنٹس کیا ہیں اور اس کی گریوٹی کیا ہے. تو یہ ڈاکٹر صاحب یہ تمام لوگوں کو, اس میں تمام لوگ بھی آتے ہیں؟ تمام سے مراد یہ ہے کہ ہمارے سیاستدان بھی آتے ہیں. دیکھیے صاحب, میں پوچھ رہا ہوں, ایک بات عرض کروں, اس سادگی سے اگر آپ پوچھیں گے تو میں اس سے بھی زیادہ سادگی سے بادامی تو معصومانہ پوچھتے ہیں, میں سادگی سے پوچھ رہا ہوں. حضور آپ تو دوست ہیں ہمارے وسیم. اور میں تو یہ چاہتا ہوں کہ آگے آتی تھی حال دل پہ ہنسی, اب کسی بات پر نہیں آتی. معاملہ یہ ہے کہ کچھ آپ نے وہ مجھے ایک وہ یاد آ گیا, برطانیہ کا دستور پڑھا ہوگا یقیناً, کہ آپ نے سیاستدانوں کی بات کی, تو سیاسی جو نظام عمل میں ایک دستور ہے برطانیہ کے جس کو غیر تحریر دستور ہے, اور اسی لیے دنیا کا بہترین لچکدار دستور کہلاتا ہے. اس میں ایک خوبصورت جملہ ہے,
اور وہ ہے کنگ کین ڈو نو رانگ. بادشاہ غلطیوں سے مبرہ ہے، اور جہاں ہر فرد بادشاہ ہو ہاں تو پھر معاشرہ کہاں جائے گا. یہاں روکتے ہیں ڈاکٹر صاحب، میں انہیں آپ کی طرف آتا ہوں. مجھے یہ بتائیے، ابھی جیسے انہوں نے کہا کہ جہاں ہر فرد بادشاہ ہو، تو یہ بادشاہت کا شوق ہمیں ہے کیوں؟ ہر آدمی کو کیوں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے یہ بادشاہت والا تو کوئی تجربہ نہیں ہے. میرا یہ خیال ہے کہ تربیت نہیں ہوئی. اوکے. اور جب ہمیں اپنا تشخص نہیں ہوتا، ہم خود کو نہیں پہچانتے، تو ہو سکتا ہے بادشاہ بن جائیں اور ہو سکتا ہے شیطان ہو جائیں. تو اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی صفت معافی ہے، اور یہ جو اس کو اپلائی کرنا ظرف کے ساتھ آتا ہے. ہمارے خون میں، ہماری تربیت میں یہ چیزیں شامل ہوتی ہیں. اب آپ کا یہ کہنا کہ ہم سیاست دانوں کی طرف، وہ بھی تو ہم ہی میں سے ہیں، بس فرق صرف اتنا ہے. کہا ہے اس کو کوئی بھی سیریس نہ لے. ہاں، ہم سب جتنے زیادہ الحمدللہ، ہم پہ تو چہرے پہ پورے کا پورا معاشرہ جو ہے. بالکل. میں کسی کو مبرہ نہیں کر رہا اس سے، میں خود بھی مبرہ نہیں. بالکل کوئی بھی مبرہ نہیں ہے، سوائے ان کے جن کی تربیت ہوئی ہو، سوائے ان کے جنہیں یہ معلوم ہو کہ اللہ نے ان کی خلقت کیوں کی ہے، اور انہیں لوٹ کے جواب دینا ہوگا، انہیں کھڑا ہونا ہوگا. دیکھیے جو آیت بھائی نے بھی پڑھی، سیدنا عمر فاروق جیسا جلالی شخصیت والا انسان بیٹھا ہے، اور ان کی لونڈی کھولتا ہوا دودھ لاتی ہیں اور ان کے اوپر گرا دیتی ہیں، ان سے گر جاتا ہے. اب حضرت عمر فاروق درد سے بھی تڑپتے ہیں اور غصے سے بھی. غصہ نیچرل ہے، غصہ آنا غیرت مندی کی علامت ہے. اب اس کو کنٹرول کرنا یا اس کو ظاہر کرنا، اس کا تعلق آپ کی تربیت اور ظرف سے ہوتا ہے. کیونکہ اگر اسی وقت آپ یہ سمجھتے ہیں، دوسرے کے شوز میں جا کر دیکھتے ہیں کہ میں بھی ان حال میں ہوں، ان رویے میں میرا کیا رویہ ہوگا، تو اس وقت آپ بالکل چینج ہو جاتے ہیں. اب سیدنا عمر فاروق غصے سے کھڑے ہونا چاہتے ہیں تو وہ خاتون یہ آیت پڑھتی ہیں، والکاظمین الغیظ، غصے پہ قابو پا لینے والے. تو وہ بیٹھ جاتے ہیں. پھر وہ کہتی ہیں والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کر دینے والے. تو حضرت عمر فاروق کہتے ہیں جاؤ تمہیں معاف کیا. پھر وہ آیت کا تیسرا حصہ پڑھتی ہیں، واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے احسان کرنے والوں سے. تو کہتے ہیں جاؤ تمہیں آزاد کیا. کیونکہ انہوں نے قرآن کو سمجھا ویسے ہی جیسے سرکار دو عالم نے انہیں سمجھایا. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ تو ان واقعات سے بھری ہوئی ہے، اور آپ ہم سے بھی یہی چاہتے تھے. اب دیکھیے کہ دیوار سے ملی ہوئی دیوار ہے آپ کی ابو لہب کے ساتھ، سگے چچا ہیں. سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کی خوشی ابو لہب نے منائی، اپنی لونڈی سویبہ سے دودھ پلایا، 100 اونٹ ذبح کیے، عقیقہ کیا، سب کیا. لیکن اس کے بعد تنگ بھی سب سے زیادہ اسی نے کیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو بھی خود بد دعا تک نہیں کرتے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب دیا اس کے تبت یدا ابی لہب وتب کہہ کے. ابو لہب کی بد دعا کا جواب اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ میں نے یہ جواب دیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ذات پر، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ احد میں جب آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے اور آپ کا چہرہ انور لہو لہان ہو چکا تھا، تو وہ تڑپتی ہوئی کہتی ہیں یا رسول اللہ، آج سے بڑا بھاری سخت دن تو کبھی نہیں آیا ہوگا آپ کی حیات طیبہ میں. تو آپ فرماتے ہیں نہیں عائشہ، طائف کا دن اس سے زیادہ سخت تھا. اس وقت جب فرشتہ اللہ نے بھیج دیا کہ کیا 2 پہاڑوں کے بیچ طائف کو دبا دیں، یہاں کے لوگوں کو تباہ برباد کر دیں، تو آپ فرماتے ہیں نہیں، ان میں سے، ان کی آل میں سے اچھے لوگ نکلیں گے. آپ اپنی ذات پر اپنے ظرف کے مطابق اتنا برداشت فرماتے ہیں. اور یہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا کہ جب غصہ آئے اس کی کیفیات ہوتی ہیں، کچھ جسمانی، کچھ روحانی، کچھ لسانی. کہ جب آپ بہت غصے میں ہوں تو آپ ٹھنڈا پانی پی لیں، آپ منہ سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہیں، کیونکہ غصہ شیطان بڑھاتا ہے، اور اتنا بڑھاتا ہے کہ وہ آگ لگ جاتی ہے اور انسان نتنے پھول جاتے ہیں، سانس چڑھ جاتی ہے اور انسان کا بس نہیں چلتا. اور وہ چند منٹ کا ایک ٹائم ہوتا ہے، اس ٹائم کو
اپنے ظرف کے مطابق، برداشت کے مطابق اس ٹائم کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ اگر آپ اپنا بدل لیں، پوزیشن بدل لیں، کھڑے ہیں بیٹھ جائیں، بیٹھے ہیں لیٹ جائیں، گھر سے باہر چلے جائیں، تو آپ کی یہ پوزیشن بدل جائے گی، آپ کا مزاج بدل جائے گا اور آپ کنٹرول کر لیں گے. دیکھیے غصے پہ تو قابو کرنا ہے اور معافی کا ظرف جو ہے وہ بھی پیدا کرنا ہے. نور بھائی میں ایک بریک لیتا ہوں، بریک کے بعد آپ سے آغاز کرتے ہیں. اور بس یہ جان لیجئے کہ ٹرانسمیشن صرف اس لیے ہے تاکہ ہم اور آپ مل کے کچھ نہ کچھ ضرور سمجھ سکیں. بریک لیتے ہیں. نور بھائی آپ میں تو بہت ظرف ہے، میں جانتا ہوں اس بات کو، تو بتائیے معافی کا ظرف کیوں نہیں پیدا ہوتا ہم میں؟ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید والکاظمین الغیظ والعافین الناس واللہ یحب المحسنین. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال موسیٰ بن عمران علیہ السلام یا ربی من اعز عبادک عندک قال من اذا قدر غفر. صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم. تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے. وہ ایسا غفور رحیم ہے، ایسا معاف کرنے والا ہے کہ ایک 60 سال کا انسان مسلسل اس کی نافرمانی کرتا رہے، 60 سال تک اس کے احکامات سے بھاگتا رہے، جب اس میں تمام سکتے یعنی جو قوت ہے وہ کم ہو جائے، زمانہ اس کو باہر نکال دے، گھر والے بھی ساتھ چھوڑ دیں، اور وہ گرتے وقت یہ دعا کرے کہ پروردگار میں جیسا بھی ہوں بندہ تو تیرا ہوں، اور تیری صفات میں سے کہ تو معاف کرتا، تو رحم کرتا ہے. ان لوگوں نے، میں نے بھی نافرمانی کی اور بے رحمی کی، آج میں تیرے رحم کا طلبگار ہوں. وہ 60 سال تک جو اللہ کے گھر سے سامنے سے جاتا رہا، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آواز آتی رہی، وہ ٹھکراتا رہا، نعوذ باللہ، جاتا رہا، سن کر نہیں جاتا رہا، اور آج وہ گرتے ہوئے کہتا پروردگار مجھے معاف فرما دے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے آنسو بعد میں زمین میں گرتے اللہ تعالیٰ اس سے پہلے معاف فرما دیتا ہے. تو میرا رب ایسا غفور رحیم ہے. اور ہم اس نبی آخر الزمان حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی جو رحمت للعالمین ہے، وہ ایسی رحمت ہے کہ وہ شہر جس میں آقا اسلام تشریف لائے، پیدا ہوئے، وہ شہر جو حضور کو سب سے زیادہ محبوب ہے، وہ شہر جہاں بیت اللہ ہے، اس شہر سے ہجرت کر رہے ہیں. تو عثمان بن طلحہ جن کے پاس خانہ کعبہ کی چابی ہوتی ہے، رسول آخری طواف کر رہے ہیں، اور طواف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ عثمان افتح الباب، اس دروازے کھول دو. عثمان بن طلحہ جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے، وہ حقارت سے جملے کہتے ہیں جو تاریخ کا حصہ ہے. اور پھر آقا صلی اللہ فرماتے ہیں ایک دن آئے گا کہ تم بھی ہوگے، میں بھی ہوں گا، یہ چابیاں بھی ہوں گی. وہ کہتے ہیں وہ لات و منات کی قسم، وہ دن کبھی نہیں آئے گا. اور پھر ٹھیک 8 سال کے بعد آج نبی رحمت للعالمین اسی شہر میں داخل ہو رہے ہیں. چاروں طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فوجیں داخل ہو رہی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں. جو آپ بار بار کہتے ہیں لا الہ الا نصر عبدہ، الفاظ یہ نہیں کہا کہ میں محمد آج فاتح بن گیا، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، کہ اللہ کا بندہ نصر، جس نے اللہ نے اس بندے خاص کو فتح عطا فرمائی. اونٹنی کے کوہان سے آپ کا سر مبارک لگا ہوا ہے. اور زید بن حارثہ بیٹے اسامہ بن زید غلام زادے کو رسول اللہ بٹھا کر اس شہر میں لے کے آ رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں. اور طواف کرتے کرتے بات مختلف ہے، لیکن کہہ دیتا ہوں اذان کا وقت ہوتا ہے. بلال حبشی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھاتے ہیں. اور ساحر بھائی، اور چاروں طرف آواز، آپ یہ دیکھیں کہ جتنے اسکالرز یہاں تشریف فرما ہیں یا ہم پوری دنیا کے اندر، میں تو ایک بہت ہی خاکسار اور جاہل آدمی ہوں، مگر بڑے بڑے علماء بیٹھے ہیں، ان سے پوچھیں کہ ہر جہت جو ہے وہ، یعنی کہ کہیں بھی ہو، کسی ملک میں وہ جہت خانہ کعبہ کی طرف ہوگا، اسی طرف اذان دی جائے گی. مجھے بتائیے اس بلال حبشی نے کون سی یونیورسٹی سے ڈگری حاصل کی تھی، کون سے مدرسے کے وہ تخصص فی الفقہ کے پڑھے ہوئے آدمی تھے. چھت پہ چڑھتے ہیں، پوچھتے نہیں یا رسول اللہ ہم مدینے میں رہتے تھے،
تو اذان خانہ کعبہ کی طرف دیتے تھے. آج تو خانہ کعبہ کی چھت پر ہوں, اب میرا رخ کس طرف ہوگا؟ مگر قربان جاؤں, جہاں یار کا چہرہ ہوتا ہے وہاں بلال حبشی کا چہرہ ہوتا ہے. سیدی اعلیٰ حضرت نے کہا نہیں وہ حاجی جو اذان ہے نا میں آپ کو بتا بڑی میں ایک قطع کلام آپ کو, وہ بڑی سگنیفیکنٹ ہے. ہاں وہ اذان جب دی گئی ہے تو یہ اعلان کر دیا گیا ہے کہ میں خدا کا رسول ہوں, میں واپس آیا ہوں یہاں, اور اب جو کچھ ہوگا وہ اس طرح سے ہوگا, وہ اعلان کر دیا گیا ہے. اور اس کے بعد پہلا حکم کیا آتا؟ معافی کا. ابھی اس سے پہلے یہ جملہ پتہ کیا ہے نبی صاحب وہ سینیریو کیا ہے جب وہ بلال حبشی اذان دے رہے ہیں خانہ کعبہ کی, فار ایگزامپل خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھے ہوئے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت طواف فرما رہے ہیں, آپ سراؤنڈنگ کے اندر اور ایسا راؤنڈ لے رہے ہیں. بلال حبشی نے جب ایسی انگلی ڈالی ہیں ڈاکٹر صاحب, اللہ اکبر کہا, تو جہاں جہاں چہرہ یار ہوتا وہاں بلال حبشی کا چہرہ ہوتا, جس کو سیدی اعلیٰ سے نے کہا حاجی آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو, کعبہ تو دیکھ چکے, اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو. اور جہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ ہوتا بلال حبشی اس طرف کان میں انگلی ڈال کے گھومتے رہتے خانہ کعبہ کی طرف, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چہرے کو دیکھ کر اذان دے رہے ہوتے. اذان ختم ہوتی ہے, نماز ہوتی ہے, اب کہتے ہیں اینا عثمان بن طلحہ, عثمان کہاں ہیں؟ عثمان اب ڈرتے ہوئے آ رہے ہیں. مولا کائنات سیدنا علی شیر خدا, اللہ کے شیروں میں سے ایک شیر, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تلوار لے کے کھڑا ہوا. حضرت عمر بن خطاب فاروق اعظم کھڑے ہیں, حضرت اسید بن حدیر کھڑے ہیں, حضرت وقاص کھڑے ہیں, حضرت سعد بن ابی وقاص کھڑے ہیں, حضرت سعید کھڑے ہیں, حضرت سعید بن سامت کھڑے ہیں, اکابر صحابہ کھڑے ہیں, ابو بکر صدیق کھڑے ہیں. خوف ایک, اور ایسے گھٹنوں کے بل اور ایسے ہاتھ ہیں پیچھے. عثمان بن طلحہ آتے ہیں, حضور فرماتے ہیں یا عثمان انظر الی وجہی, میرے چہرے کی طرف دیکھو. خوف ہے کہ ایسا نہ میں گردن اٹھاؤں, اور جیسی گردن اٹھاؤں, یہ گردن تو اکڑی ہوئی تھی نا آج رسول کے سامنے, ایسا نہ گردن کڑی. آپ فرماتے ہیں عثمان کچھ نہیں ہوگا. اٹھائے, این المفتاح, چابیاں کہاں ہیں؟ چابیاں نکال کے دی. ہر ایک کی خواہش تھی کہ چابی میرے پاس ہے. سارے صحابہ یہ سمجھتے تھے کہ حضور اپنوں کو نوازیں گے, زمانے کا دستور تھا, فاتح ہمیشہ اپنوں کو نوازتا ہے, یہ محمد رسول اللہ ہے تو دشمن کو نواز دیتے ہیں. اور حضور نے کہا یہ چابیاں قیامت تک تمہارے خاندان میں رہیں گی. اور اس طرز عمل کو دیکھ کر وہ مسلمان ہو گئے. ان کے اس انداز کو دیکھ کے حضور نے فرمایا انتم طلقاء, جاؤ تم سب کو آج میں نے آزاد کیا. یہ وہ لوگ تھے جب حضور نکلتے تھے راستے میں کانٹے بچھاتے تھے. یہ وہ لوگ تھے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو طنز کیا کرتے. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے بی بی خدیجہ اور بی بی فاطمہ کو تنگ کیا تھا. یہ وہ سارے وہ لوگ تھے. یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے سیدنا امیر حمزہ کو شہید کیا تھا. وہ سارے لوگ موجود ہیں. حضور نے انتم طلقاء کے آزاد کر دیا. آج یہ ہے اللہ کے رحمان راحمین, جو اس کا جو مصدر ہے ماخذ ہے رحم کرنے والا, حضور رحمت للعالمین ہے, اور رحمت کا مصدر بھی کیا ہے؟ راحمین. اگر آپ کو اللہ کے قریب ہونا ہے, آپ کو رسول اللہ کے قریب ہونا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کوہ طور پہ, یا اللہ تو کن سے محبت کرتا ہو, تیرے نزدیک عزت والا کون ہے؟ من اعز عبادک عندک, تیرے نزدیک عبادت والا کون ہے, تیرے نزدیک عزت والا کون ہے, تیرے نزدیک محترم و محتشم کون ہے؟ فرم من اذا قدر غفر, جو قدرت رکھتا ہو قدرت کے باوجود معاف کر دے, میرے نزدیک عزت والا ہے. تو آج میں اگر مالک ہوں تو نوکر کو معاف کرنا ہے, آج میں اگر پڑوسی ہوں تو پڑوسی کو معاف کرنا ہے. آج میں روڈ پہ چل رہا ہوں اور میں یہاں آ رہا تھا پہلے دن فرسٹ ایک سوال تو ظاہر ہے, میرا جو سوال ہے وہ یہ نہیں ہے, میرا سوال کچھ اور ہے. بالکل درست, یہ ہم بچپن سے یہ واقعات سنتے ہیں, اسی بات سے بڑے ہوئے ہیں, ہر ایک چیز ہمیں پتہ ہے. ہم کوئی ایسی نئی بات نہیں کر رہے ہیں جو آلریڈی آپ نے نہ سنی ہوئی. بات تو وہی ہے نا, ہم سب جانتے ہیں. سوال یہ ہے کہ ہمارے اس ملک میں جسے مملکت خدا داد پاکستان کہتے ہیں, ہم یہ ساری باتیں بچپن سے سیکھتے ہیں, اس کے باوجود عمل نہیں ہوتا. میں جو بار بار پوچھ رہا ہوں نا کہ ظرف پیدا کیسے ہوتا ہے, میں آپ کو بتاؤں سر میں اب آپ کا ڈرائیور ہے صاحب. کبھی کبھی ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ ایک عام سا آدمی, اس کو آپ عام سمجھ رہے ہیں, وہ آپ کو سمجھا دیتا ہے. سر یہاں کوئی بھی نہیں ہے. میں ایک مثال دے رہا ہوں, ایک ڈرائیور ہے, ہم ساتھ, مجھے لینے آیا, پہلا دن تھا, فرسٹ ڈے. ڈاکٹر صاحب وہ لینے آیا مجھے, میں صرف آتے ہوئے بات کر رہا ہوں, 5 منٹ کی ڈرائیو سے میرا گھر ہے یہاں پہ. میں نے کہا یار ٹریفک بہت جام ہوتا ہے اور تم پورے دن گاڑی چلاتے ہو, تمہارا بیہیویئر کیا ہے؟ اب وہ مجھے کیا کہہ رہا ہے, بولا مولانا صاحب, پٹھان ہے غالباً, بولا مولانا صاحب کیا کر ڈرائیور, یار مولانا صاحب آپ جہاں بھی کام کرتے ہیں نا, اب میں پتا وہ کہاں کام کرتا ہوں. میں نے کہا اس ادارے میں نہیں, بولا میں روڈ پہ گاڑی چلا رہا ہوں, میرا کام یہ ہے.
تو جب میں گھر سے نکلتا ہوں میں سمجھتا ہوں میری پوری فیملی ہے. کیا بات ہے. اور کتنی بڑا میسیج دے دیا اس نے. بولے جب آپ یہ سمجھو گے نا آپ روڈ پہ آپ اکیلے نہیں بلکہ آپ کی فیملی ہے تو پھر آپ برداشت کرنے والے بن جاؤ. گھر میں بھی تو آپ برداشت بھائی بات صحیح ہے. یہ تو میرا جو سوال ہے وہ کچھ اور ہے. میں یہ بالکل صحیح ہے, برداشت بھی ہے, سب کچھ ہے. ہم تمام حقائق کو جانتے ہیں, مشرق بھی پڑھتے ہیں, مغرب بھی پڑھتے ہیں, لوگوں کو بھی جانتے ہیں. ہم کیٹس بھی پڑھتے ہیں, شیلے بھی پڑھتے ہیں, ہومر بھی پڑھتے ہیں, اقبال بھی پڑھتے ہیں, خیام بھی پڑھتے ہیں, رومی بھی پڑھتے ہیں. پھر اس کے بعد انبیاء علیہ السلام کی جتنی سیرت ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں. پھر اس کے بعد اولیاء اللہ کی باتیں بھی ہمیں یاد رہتی ہیں. مزے کی بات یہ ہمارے ملک میں جتنا لکھا اور بولا جاتا ہے شاید دنیا کے چند ممالک میں ایسا ہوتا ہو. اس کے باوجود حیرت کی بات یہ ہے کہ ہم چھوٹی سے چھوٹی غلطی درگزر نہیں کر پاتے لوگوں. یہ بات ہے آپ شاندار. وجہ کیا ہے, وجہ کے بارے میں بات کریں گے. میں چاہوں گا تینوں لوگ انوالو ہوں. ضرور صاحب مجھے بریک لینی ہے, وقفہ. ہمارے ملک میں ہمارے پروگرام کے علاوہ کہیں وقفہ نہیں ہے, بریک لیجیے. ونس اگین جی, ویلکم بیک. ڈاکٹر صاحب آپ. طاہر بھائی بات یہ ہے کہ تقاریر سے معاشرے نہیں بنتے اور نہ ہی نصیحتوں سے معاشرے بنتے ہیں. یہ تو اندر کے احساس کا نام ہے. اور اگر جو فرد یہ سمجھ لے کہ مجھے واقعی غلام. ڈاکٹر صاحب ایک چیز مجھے کہنا تھا, سوری, وہ میرے اندر کا نا ایک آدمی جاگ گیا. قطع کلامی معاف. تقریروں سے بالکل آپ نے صحیح کہا, معاشرے نہیں بنتے. ایک زمانے میں تقریروں سے لوگ جمع ہو جایا کرتے تھے. اب جب تک تقریر کے اندر گالی نہ ہو لوگ بھی نہیں آتے. کنٹینیو کیجیے. اب تو تقریر میں صرف گالی ہی پر کیا موقوف. جی جی, بہت کچھ اور بھی چاہیے زندہ رہنے کے لیے. لیکن بات طاہر بھائی وہ ہے کہ آپ نے بھی تقریریں کی ہیں, لیکن آپ نے تقریر اس لیے نہیں کی تھی کہ میں متاثر کر کے وزیر اعظم بن جاؤں. آپ نے تقریر اس لیے کی تھی کہ آپ کا علمی شغف تھا اور آپ نے کہا کہ معاشرے تک میری آواز پہنچے, بس یہی کافی ہے. اصل میں نیتیں جو وہ بات ہے نا, انما الاعمال بالنیات. تو اب یہ نیت فمن ہاجرہ یعنی جس نے ہجرت کی دنیا کے لیے, دین کے لیے, یا جس نے یہ ساری جو نمونہ عمل ہے, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, یہ کس بات کی طرف نشاندہی کر رہا ہے؟ محض قرآنی تعلیمات کو دوسروں کو یہ بتلانے کے لیے کہ میں بہت بڑا علامہ ہوں؟ نہیں. اگر کوئی مجھ سے ایسی بات بھی کرے کہ جو مجھے ناگوار گزرے, وہ تربیت رسالت ہے کہ مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سینے پر بیٹھے ہوئے ہیں اور مار سکتے ہیں, لیکن اس شخص نے جب اس طرف تھوکا, واہ 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 واہ, تو کہاں ہاتھ رکتا ہے جا کر؟ کیا بات ہے, واہ واہ, سوچے نا. کیا بات. آج آپ کے پاس ایک چھوٹا سا اختیار آ جائے تو اپنے ظرف سے نکل کر کم ظرف ہو جاتے ہیں, اور جہاں سرفروش ہونا چاہیے وہ قدم بوس ہو جاتے ہیں. اور دعویٰ یہ ہے کہ ایک دست پر بھاری ہے. کردار کے غازیوں کو دیکھو, ان کے سامنے اشیاء خرد و نوش اور اشیاء عالم میں کیفیات ارضی و سماوی نہیں ہے. بالکل صحیح. بلکہ وہ جو قبلہ نور رحمانی صاحب کا جملہ میں عرض کرتا چلوں, بلال نے اذان کیوں چھوڑی تھی؟ میں اذان کس کے لیے دوں گا؟ جس سے میں پیار کرتا ہوں. اب جب میں اشہدو کا جب لفظ استعمال کروں گا اور شہادت دوں گا تو رسول کے چہرے انور کو کیسے دیکھوں گا؟ ایمان والے خالد بن ولید اپنے امامے میں حضور کا منہ مبارک لے کر جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ فتح کی دلیل ہے, یہ عقیدت ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ کردار کا عالم کیا ہے کہ کبھی نماز قضا نہیں ہوتی, قرآن قضا نہیں ہوتا, اور انسانی حقوق کے اندر بہن بیٹی معاشرہ اس کو ساتھ لے کر چلتے ہیں. حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب چراغ گل کیا تھا, اور کربلا کی طرف میں اشارہ کروں تو اس چراغ گل کرنے کے پس منظر میں جو جملے تھے کہ جو چھوڑنا چاہتا ہے, جانا چاہتا ہے, وہ چلا جائے. تو جو فدایان علی تھے اور فدایان امام علی مقام اور اہل بیت تھے, ان کے جملے کیا تھے کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بغیر ہم زندہ رہیں. یہ زندگی ہمیں کیا سکھلاتی ہے؟ امام علی مقام نے اپنی شہادت تک
اپنی نسل میں کیا کسی کو یہ وصیت کی کہ تم بدلہ لینا؟ انہوں نے تو معاف کر دیا. عفو درگزر کی طرف چلیے. بی بی زینب سلام اللہ علیہ کھڑی ہو کر تقریر کر رہی ہیں. ان سے بڑی کوئی قائد پیدا ہو سکتی ہے معاشرے کے اندر، اور ان سے بڑی کوئی حق پرست پیدا ہو سکتی ہے، اور ان سے بڑی کوئی شارح قرآن پیدا ہو سکتی ہے، جنہوں نے جملے کہے کہ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس معاشرے کو اس لیے نہیں دیا تھا کہ تم اس کو اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرو، قرآن تو تمہیں اس لیے دیا تھا کہ تم اس پر عمل کرو، لیکن تم نے کیا کیا؟ تو آج سنت ابراہیمی سے لے کر سنت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور آج کا معاشرہ الگ نہیں ہوا ہے، صرف فرق ایک ہی آیا ہے. فرق یہ ہے کہ تھے تو آبا، مگر تم کیا ہو، کیا ہو. ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا. اور ایک جملہ عرض کر کے اس کے بعد مکمل کروں گا کہ معاف کر دینا، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، جیسے کہ سارے اسکالر حضرات بھی بیان کرتے ہیں، آپ بھی بیان کرتے ہیں. معاف کر دینا دل سے معاف کرنا ہے، یہ نہیں کہ آج معاف کر دیا اور کل پھر فرعون وقت بن کر کھڑے ہو گئے. معاف کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پھر ایسے معاف کرو جیسے سرور کشور رسالت نے معاف کیا، اور ایسا کردار دے دیا کہ وہ اہل بیت اطہار سے لے کر خلفائے راشدین سے لے کر آج کی تاریخ تک، آگے تک انسانوں میں صرف ایک ہی سبق سکھلائے گا: کوئی مسلک بھی اختیار کرے، آدمی آدمی سے پیار کرے. ہاں سبحان اللہ. سر والد صاحب رحمۃ اللہ کا جملہ ہے، وہ کہتے تھے جس سینے میں ہو کینہ وہ سینہ نہیں اچھا. معاف کرنے کا جذبہ جو آپ بات کریں، وہ ہدیناہ النجدین، دو راستے ہیں. ایک رحمانی راستہ ہے جو رحمان کی طرف سے ہے، اور ایک شیطانی راستہ ہے جو شیطان کی طرف سے. رحمانی راستے میں انسان کے اندر فضائل آتے ہیں، اور جب وہ شیطانی راستے پہ جاتا ہے تو رذائل آتے ہیں. رذائل و فضائل کے لیے انسان کے والدین بنیادی اکائی ہوتے ہیں. کسی بھی معاشرے کا جو یونٹ ہے وہ والدین کی سرپرستی ہوتی ہے. اب دیکھیں، اگر والد اور والدہ سیدنا علی حیدر کرار اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ جیسے ہوں تو امام حسن کی شخصیت کیسے بلڈ اپ ہوتی ہے. سامنے سے شخص آتا ہے کہ جو آپ کو برا بلا کہتا ہو، انتہائی غلیظ الفاظ استعمال کرتا ہے، اور آپ مسکرا کہتے ہیں کہ اپنے غلام کو مجھے لگتا ہے یہ بھوکا ہے، مجھے لگتا ہے یہ بھوکا ہے، اس کو کھانا بھی کھلاؤ اور اس کو نواز دو. وہ قدموں میں گر جاتا ہے اور کہتا ہے یہ صرف آل محمد کا ظرف ہے. تو ہمیں کبھی کبھی دیکھیں معاشرے کے اندر بہت سارے لوگ جذباتیت کا شکار ہیں. اچھا، آپ نے جملہ اتنا خوبصورت کہا ہے، یہ صرف آل محمد کا ظرف ہے، اور امت محمدی کیا کر رہی ہے یہ بھی سوچ لیجیے. آگے چلیں. دیکھیں، اب اس میں ایک اور واقعہ امام زین العابدین کا جو آپ نے بھی کئی مرتبہ سنایا اور ہم نے ریپیٹ کر دیتے ہیں کیونکہ تاکہ لوگوں کی نصیحت کے حوالے سے، اور پھر اپنی بات کو اختتام پہ لے کے جاؤں گا. امام زین العابدین وہ عظیم شخصیت ہیں جنہوں نے کربلا کے میدان میں اپنے پیاروں کی لاشوں کو دیکھا ہے. وہ جو 72، میرے والد کہتے تھے وہ 72 نہیں زمانے میں بہتر تھے. وہ جو 72 آئے ہیں اور جب گئے تو سب کے سر مبارک ہیں بس. اور وہی ابن زیاد جو گورنر تھا، جو ظالم تھا، جو عامر تھا، جو اس زمانے کا فرعون وقت تھا، وہ ابن زیاد بھاگتا ہوا جا رہا ہے جان بچانے کے لیے، پیاسا ہے، العطش 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 کی صدائیں بلند کر رہا ہے. کبھی یہ صدائیں بچے اس کربلا میں بچے کہہ رہے تھے، اور آج وہ شخص کہہ رہا ہے العطش العطش العطش. خیمہ لگا ہوا ہے، انتہائی نورانی خوبصورت ہستی سجدے کے اندر ہے، اور یہ العطش کہہ رہا ہے، وہ سبحان ربی الاعلیٰ کہہ رہے ہیں، اور سبحان ربی الاعلیٰ کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں. سلام پھیرتے ہیں اور وہ العطش کی آواز سن کر نماز کو موقوف کر کر پانی پلاتے ہیں. وہ پھر کہتا ہے العطش، ایک اور پلاتے ہیں، پھر پلاتے ہیں. تو سر اٹھا کر دیکھتے ہیں تو کہتا من انا انت تعریف، آپ جانتے ہیں میں کون ہوں. یہاں امام زین العابدین کے آنسو نکلتے اور فرماتے ہیں تجھے کون بھول سکتا ہے ظالم، تو پھر تم نے کیسے کیا؟ فرمایا تھا وہ تمہارا ظرف تھا، یہ آل محمد کا ظرف ہے. بچے دیکھ رہے ہیں، دیکھیں 4 سال کا بچہ، 5 سال کا بچہ دیکھ رہا ہے. اب آپ اس کے سامنے کتنی بھی تقریریں کرتے ہیں کہ تمہیں معاف کرنا ہے. جب شوہر اپنی بیوی کو 3 دن تک معاف نہیں کر رہا، بات نہیں کر رہا، ذلیل کر رہا ہے، گالی دے کر بلا رہا ہے، سر بھائی وہ کس طرح معاشرے میں بچے معاف کریں گے؟ اسی طرح بیوی، شوہر چلا گیا، اب جب رحمت تپی ہوئی ہے غصے میں، اب وہ اپنے شوہر کو برا بلا کہہ رہی ہے تو معاف کرنے سامنے بھی کہہ دیتی ہیں، سامنے بھی. دیکھیے صاحب یہ بچوں کی تربیت کا ایک تربیت. اچھا میں یہاں ایک جملہ کہوں گا سر اس پروگرام کی توسط سے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہم. میاں بیوی اگر اختلاف رائے ہونا چاہیے، کمرے کے اندر بات کریں. بچے جب بڑے ہو رہے ہوں، 4 سال کو کراس کر لیں، 3 سال کراس کر لیں، ان کے سامنے
آپ بدتمیزی کریں گے, آپ سخت جملے کہیں گے, بچہ وہی سیکھے گا. سر بچہ نہ ماں کی عزت کرے گا, نہ بچہ ماں کی عزت کرے گا, نہ بچہ باپ کی عزت کرے گا. بچہ جو سنتا ہے, بچہ جو دیکھتا ہے, اس کو کاپی کرتا ہے, زندگی بھر اس کے ذہن پہ وہ چیزیں نقش رہتی ہیں. اگر آپ چاہتی ہیں معاشرہ رحم کرنے والا بن جائے, خدا کا واسطہ میاں بیوی کو ایک دوسرے پہ رحم کرنا ہوگا. بات ہے, یہ بہت اچھی بات ہے, یہ بالکل صحیح آپ کہہ رہے ہیں. دیکھیے صبح صبح جب آپ اسکول کے لیے اپنے بچوں کو چھوڑنے جاتے ہیں, میں نے کل بھی پرسوں بھی مثال دی تھی, جب چھوڑنے جاتے ہیں تو آپ انہیں کیا سکھاتے ہیں؟ آپ انہیں یہ سکھاتے ہیں کہ بیٹا دیر سے نکلو, بہت پیاری بات ہے اب یہ, اور کیسے بھی زگ زیگ کر کے پہنچو. اگر موٹر بائک پہ ہو تو کوئی بات نہیں, میں ادھر ادھر کہیں سے بھی گزر کے تمہیں گیٹ تک پہنچا دوں گا, یا اور اگر گاڑی میں ہو تو پہنچا دوں گا, اور کہیں بھی کھڑی کر کے تمہیں اتار. آپ بچے کو کیا سکھا رہے ہیں؟ آپ بچے کو صرف ایک چیز سکھا رہے ہیں کہ آپ کس طرح سے اپنی مرضی کی زندگی جی سکتے ہیں, کس طرح سے دوسروں کا خیال آپ نہیں کریں گے, کس طرح سے لا کو ابائڈ نہیں کریں گے. ہمارے ملک میں آپ کو پتا ہے سر, ایک بات, ہاں ایک بات آپ کو پتا ہے ہمارے ملک میں دیر کیوں ہوتی ہے؟ معلوم ہے؟ نہیں بتائیے. کیونکہ ہم سب جلدی میں, اس لیے سب کو دیر ہوتی ہے. اچھا اس کی یہ وجہ کیا ہے سر؟ میں ابھی بتاتا ہوں, وجہ بھی بتاتا ہوں. ایک بریک لیتے ہیں, وجہ نہیں سیریس پوچھ رہا ہوں میں. ہاں میں سیریس بتا رہا ہوں. آپ روڈ پہ میں کل کا آپ کو واقعہ بتا رہا ہوں کہ ایک جگہ ایک مال ہے, میں وہاں سے گزر رہا تھا یہیں آنے کے لیے. میرا گھر ملیر کینٹ میں, تو میں پیچھے یہاں رہتا ہوں, تو میں دوسرا راستہ میں نے اختیار کیا کہ بھائی چلے یہاں پر چارے فیصل پہ روڈ کنسٹرکشن ہو رہی تھی, میں نے کہا چلیں ادھر سے آ جاتا ہوں. وہاں پر رکشا, ٹیکسی ڈرائیور, گاڑیاں وغیرہ کھڑے ہوئے تھے, اور وہ اس طرح سے کھڑے ہوئے تھے کہ آدھی سے زیادہ روڈ بلاک تھا. وہاں کوئی ایکسیڈنٹ نہیں تھا. اگر وہ لوگ اس جگہ نہ کھڑے ہوں تو روڈ چلتی رہے گی. نتیجہ کیا تھا کہ 3 ایمبولینسز پھنسی ہوئی تھیں, اور بار بار وہ سائرن دے رہے تھے. اب مجھے بتائیے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اچھا ہمارے ہاں ہم معافی کا ظرف ہمارے پاس کیوں نہیں ہے, اس کے بارے میں بتاؤں گا, لیکن بریک کے بعد. آپ یقین مانیے اگر ہم صرف وہ بات سمجھ لیں تو ہم کو یہ جو باقی باتیں یہ تمام لوگ کر رہے ہیں, علماء میرے کر رہے ہیں, وہ سمجھنے میں آسانی ہوگی. بریک کے بعد. ہمارے ایک بہت پرانے دوست اور کلام کیا پڑھا کرتے تھے, یوسف بھائی, یوسف میمن صاحب, ان کے صاحبزادے آج حسین یہاں تشریف لائے ہیں. تو حسین السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ آپ کو دیکھ کے آپ کے فادر کی یاد آ رہی ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اسی طرح سے خوش رکھے, اور ہماری دعاؤں میں آپ کے فادر ہمیشہ ہوتے ہیں, اور آپ کو دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی. وہ تمام لوگ جنہوں نے جو نعت رسول مقبول کو سنتے ہیں یا کلام کو سنتے ہیں, وہ یوسف بھائی کے نام سے واقف بھی ہیں, پورا پاکستان انہیں جانتا ہے. اور یوسف بھائی نے جس زمانے میں اپنے فن کا آغاز کیا تھا, اس زمانے میں اتنے بڑے بڑے اکوسٹکس نہیں ہوتے تھے, اتنے بڑے ساؤنڈ نہیں ہوتے تھے, بس ان کا گلا بہت بڑا تھا, ان کی طرز بڑی کمال تھی. اور سب سے بڑی بات یہ, وہ جو خلوص تھا نا ان کا پڑھنے میں, اور جو عالم جذب میں وہ جاتے تھے, تو وہ بڑا کمال ہوتا تھا. آپ انہیں, اچھا میں یوسف بھائی کے بارے میں ہمیشہ ایک بات کہتا تھا کہ آپ جب پڑھتے ہیں تو سننا تو انہیں اچھا لگتا ہی تھا, انہیں دیکھنا بہت اچھا لگتا تھا. جس طرح سے وہ پڑھا کرتے تھے, وہ اپنے آپ میں نہیں ہوتے تھے, انتہائی سادہ آدمی, سادہ سی ایک شلوار قمیض میں آیا کرتے تھے. وہ ایک ڈائری ان کے پاس ہوا کرتی تھی, اور اس ڈائری کو کھولتے جاتے تھے اور وہ سناتے جاتے تھے. انبلیویبل. ایسا نہ انہیں اس بات کا کوئی شوق تھا کہ میک اپ ہونا ہے, یہ ہونا ہے, وہ کسی چیز کا شوق نہیں تھا. انہیں صرف ایک چیز کا شوق تھا, مائک انہیں دے دیں اور اس کے بعد ان سے ریکویسٹ کرتے چلے جائیں, اور یوسف بھائی پڑھتے چلے جاتے تھے. کمال آدمی تھے. آپ ان کے صاحبزادے ہیں. بہت شکریہ بیٹا, بہت شکریہ. اچھا جی, تو وجہ کیا ہے, خرابی کہاں ہے؟ میں آپ کی طرف آتا ہوں, خرابی کہاں ہے؟ میں کہوں گی کہ خرابی تربیت میں ہے. دیکھیے ہم دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں نا, وہاں کے جی میں بھی بچہ ہوتا ہے تو اسے لائن میں کھڑا ہونا سکھاتے ہیں,
اور پھر وہ عادت بن جاتی ہے. ہم اپنے گھروں میں دیکھتے ہیں کہ پیشنس نہیں ہے. کوئی ایک بات کرتا ہے، اس سے پہلے ہم بات سننے کے لیے نہیں سنتے ہیں، جواب دینے کے لیے سنتے ہیں. تو فوراً ریئیکٹ کرتے ہیں، فوراً ریئیکٹ کرتے ہیں، اور اس کے بعد سوچتے ہیں کہ اگر یہ ریئیکٹ نہ بھی کیا ہوتا تو کیا. تو یہ مزاج جو ہے، یہ رویہ جو ہے، گھروں سے، گود سے شروع ہوتا ہے، اداروں میں آتا ہے، اسکولز میں ہوتا ہے، کالجز میں ہوتا ہے، سڑکوں پہ ہوتا ہے، پھر اس کا اظہار ہر جگہ ہوتا ہے. دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کے بیچ بیٹھے ہوئے، ایک صحابی جا رہے تھے، انہیں سب کو فرمایا کہ کسی کو جنتی دیکھنا ہے تو ان کو دیکھ لیں. اب سب صحابہ جس میں خلفائے راشدین بھی موجود ہیں، اور وہ سب ایک دوسرے کو دیکھنے لگے کہ یہ تو نیا چہرہ ہے، آج ہی دیکھا ہے. تو حضرت اسامہ بن زید کو تھوڑا سا رشک آیا، وہ ان کے پیچھے پیچھے ان کے گھر چلے گئے، کہنے لگے میں حب الرسول ہوں، یعنی مجھے گھٹی بھی آپ نے لگائی، آپ کی گود میں پلا ہوں، مجھے کبھی نہیں کہا، تمہیں کہا. دل میں آیا ان کے، کہنے لگے میں 3 دن آپ کے یہاں رک سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا ضرور. اب 3 دن رکے، 3 دن ان کو کچھ بھی غیر معمولی نہیں لگا. 3 دن کے بعد کہتے ہیں کہ یار میں تو دیکھتا ہوں 5 نمازیں پڑھتے ہو، ویسے ہی سب چال چلن ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں جنتی کہا، ہم میں سے کسی کو نہیں کہا. تو وہ حیران ہو کے کہتے ہیں کب کہا؟ کہ 3 روز ہو گئے. کہ ہاں 3 روز پہلے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کر بیٹھا تھا، اور میں نے ان سے ایک اپنی دکھ کی بات کہی کہ یا رسول اللہ میں اپنے رشتہ داروں سے ملتا ہوں، آپ نے فرمایا کہ قطع تعلق نہیں کرنا، تو میں انہیں جوڑتا ہوں، میں انہیں ملنے چاہتا ہوں، وہ مجھے بے عزت کر کے نکال باہر کرتے ہیں، وہ مجھ سے ملنا نہیں چاہتے. تو آپ نے فرمایا پھر میں پھر بھی چاہتا ہوں. کیا بات ہے، واہ واہ. آپ نے فرمایا اچھا، اور آپ ابھی ان کو حیرت سے دیکھ رہے تھے، کہیں گے یا رسول اللہ ایک اور کام بھی کرتا ہوں. آپ نے فرمایا وہ کیا؟ کہ یا رسول اللہ میں جب بستر پہ جاتا ہوں، میں باوضو جاتا ہوں جیسے آپ نے حکم دیا ہے، اور میں اللہ سے کہتا ہوں کہ یا رب میں تیری رضا کی خاطر ہر اس شخص کو جس نے میرے ساتھ ظلم کیا، زیادتی کی، میری بے عزتی کی، میں سب کو معاف کر دوں، تو مجھے معاف کر دے. آپ نے فرمایا اگر وہ پہلا کام جو تم نے بتایا تم واقعی کرتے ہو تو تم نے جنت خرید لی اور تمہارے رشتہ داروں نے جہنم خرید لی. اور یہ جو دوسری بات تم بتا رہے ہو، اگر تم روزانہ یہ کرتے ہو تو یار تم تو جنتی ہو، تمہیں تو دیکھنا جو ہے وہ بھی عبادت ہو گیا. تو آپ نے حکمن صحابہ سے کہا اس کی زیارت کرو اگر جنتی کو دیکھنا ہو. تو ظاہر بات یہ ہے کہ یہ بھی ہمیں تربیت چاہیے ہے اس بات کے لیے بھی کہ ہم خود کو انسان سمجھتے ہیں اور چاہتے ہیں لوگ ہمیں معاف کر دیں. اور جب کوئی ہمارے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو ہم حضرت ابوبکر کا ایمان چاہتے ہیں اس کے اندر ہونا چاہیے. تو بات یہ ہے کہ ہمیں اگر یہ چاہیے جیسے اللہ نے قرآن میں حضرت ابوبکر کو فرمایا کہ اللہ کے بندوں کو معاف کر دیا کرو، کیا یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ تو حضرت ابوبکر کو جب اللہ تعالیٰ کے حبیب نے آیت سنائی تو وہ روتے جاتے اور پوچھتے یا رسول اللہ اللہ نے میرا نام لیا ہے. اور بات کیا تھی تب بیٹی کی عزت پہ بات تھی. تو عزت سے بڑھ کر تو کچھ نہیں ہے نا، جان سے بڑھ کر بھی نہیں ہے. سیدہ زینب اپنی صاحبزادی کو قتل کرنے والا حبار جب سامنے آتا ہے تو کہتا ہے یا رسول اللہ آپ نے مجھے پہچانا؟ آپ نے فرمایا نہیں، کون ہو؟ میں حبار ہوں، آپ کی صاحبزادی کو قتل کرنے والا، برچھی مارنے والا. آپ نے فرمایا تمہیں معاف کیا. تو اس سے بڑی بات کیا ہے؟ قتل والے بھی معاف، عزت پہ حملہ کرنے والے بھی معاف. تو اللہ تعالیٰ نے یہ مثالیں ہمارے لیے اس دنیا میں دی ہیں، تو مشکل ناممکن تو نہیں ہے. اب یہ کرنا ہے، اپلائی کرنا ہے. ڈاکٹر صاحب میری بہن نے بہت خوبصورت بات اور کمال حوالے دی. کیا بات، کیا بات. ہمارے بھائی نور رحمانی صاحب نے بھی جو بات کی ہے پہلے، اس کے اندر ظاہر کی کتاب و سنت کے حوالے اور پھر سرنامہ کلام سے لے کر اب تک جو آپ اور ہم سب کوشش کر رہے ہیں وہ یہ کہ معاف کرنا کیوں ضروری ہے. میں سماجی پہلو کہوں گا، حوالے تو بہت رہے ہیں ماشاء اللہ. ڈاکٹر صاحب ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ ہی سے شروع کرتے ہیں. صرف ایک بریک ہے. اچھا یہ جو سماجی پہلو ہے اس کو ذرا غور سے سنیے گا، کیونکہ اوبیسلی ضرورت آج کے دور میں ہے. جو حوالے دیے جا رہے ہیں وہ بہت محترم ہیں، لیکن وہ لوگ بھی بڑے ڈفرینٹ تھے.
آج دنیا بہت مختلف ہے. بات کریں گے بریک کے بعد.